السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ وأصحابہ أولي الصدق والصفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درشق الملك الصلاة والسلام وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحبك نا چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شاہ مٹ جائیں گے لیکن یہاں بڑے بڑے آئے اپنی طاقت کا خبر رکھنے والے آئے نہ طاقت رہی نہ اقتدار رہا نہ غرور رہا یہ جناب اعلیٰ تاریخ پڑھ کے دیکھیے آپ کو لگے گا کبھی بڑی پاور کے ساتھ مشرقین مکہ بھی آئے تھے کہ اسلام مٹ جائے گا لیکن اسلام کا علم پھر بھی لہرا کے رہا پھر جناب اعلیٰ حق و صداقت کے علم کو سرنگو کرنے کے لیے یزید اور یزیدیت نے جناب اعلیٰ جس وقت پر تولنے کی کوشش کی تو مد مقابل سامنے امام علی مقام آپ نے آگے جناب اپنے خاندان سمیت رائے خدا میں قربانی کی ایک تاریخ رقم کی پھر ایک وقت آیا جب منگولوں نے جب آپ کے علاقوں نے چنگیز نے اس کی نسلوں نے ظلم و ستم کے بازار گرم کیے کہ اسلام اب دوبارہ سر نہیں اٹھائے گا ایک وقت آیا جب انگریز اور رائے سرائے نے آپ کے پر صغیر پاک و ہند کے اندر آپ کے ظلم و ستم کی اندھیریوں کو چلایا تاکہ اسلام کا نام مٹ جائے لیکن یہ کوششیں کرنے والے مٹ گئے یہ کاوشیں کرنے والے تباہ ہو گئے خدا کی قسم اسلام کا پرچم آج بھی لہرا رہا ہے وہ منظر بھی دنیا نے دیکھا جب جناب نظر کیا گیا کنووں کی نظر کر کے کنویں بند کیے گئے تاکہ قرآن کی صدایں باہر آئے تو دنیا نے دیکھا ان سے آگے بڑھ کر جو قرآن کا اور قرآن والے کی عزت کی بات کرے انہیں توپوں کے آگے باندھا گیا جو ناموس رسالت کی بات کرے اس کو غازی المدین کی طرح سولی چڑھایا گیا لیکن آج بھی میاں والی جائیے سولی چڑھانے والوں کو کوئی نہیں جانتا میاں والی کی جیل سے گزرتے ہوئے علم الدین کا نام ضرور یاد آتا ہے آج لاہور جائیے اس وقت ملک کی بھاگ دور سنبھالنے والوں کی قبروں کے نشان نہیں ملتے لیکن ترخانوں کے بچے کی قبر آج بھی تازہ پھولوں سے ڈھکی ہوتی ہے یہ کس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے
کسی ظالم کے سامنے، جب بھی کسی جابر کے سامنے علم الدین کی طرح اور جناب اعلیٰ قاضی ممتاز حسین کی طرح یا ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے امیر المجاہدین قبلہ خادم حسین رضوی کی طرح جب کوئی حق کی آواز اٹھاتا رہے گا، اس وقت تک پنجتن پاک کا فیض قیامت تک دنیا اس کے زندہ ہونے کی گواہی دیتی رہے گی، کیونکہ نام شان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے، کافی ولیکن حشر تک۔ ابھی مولانا بیان کر رہے تھے کہ جناب اعلیٰ وقت تم کا بھی گزر جانا آیا، جو جناب مشکل میں ساتھ چھوڑ گیا، وقت تم کا بھی گزر جانا ہے، جنہوں نے دین پہ پہرا دیا، یہی بیان کرتا چلو، یہ بھی کل ہی کی بات ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھیے، جب انگریز اپنے آپ کو پاورفل سمجھتا تھا، جب سید کفایت علی کافی کو ساری رات استریوں سے داغا گیا، پھر زخموں پہ نمک مرچیں ڈالی گئی، پھر پوچھتے ہیں ہمیں بتاؤ کون کون ہمارے خلاف ہے، تو سید نے بولا تھا تمہیں پتا ہونا چاہیے، حسین کی اولاد ذبح تو ہو سکتی ہے لیکن کبھی غدار نہیں ہو سکتی، وہ دنیا گواہ ہے، سید کفایت علی کافی کی مخبری کرنے والا فخر الدین کلال قیامت تک لعنتی قرار پائے گا، لیکن بندوقوں کے سامنے، لیکن تختہ دار کی جانب مصطفیٰ کی باتیں پڑھتے ہوئے جانے والا جناب سید کفایت علی کافی صبح قیامت تک حق و صداقت کا استعارہ بن کے رہے گا، جب تک یہ نعت پڑھی جائے گی کہ سب فنا ہو جائیں گے، کافی لیکن حشر تک رات حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سو کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو، آج ایک نوکری کی خاطر، آج اقتدار کی پوشاک کی خاطر، آج اپنی کرسی کی خاطر ناموس رسالت پہ بیان پہ نہ دینے والے، میں انہیں کہنا چاہتا ہوں وہ کام تو غازی تنویر نے کیا، کام تو غازی ظہیر نے کیا، کام تو غازی علم الدین نے کیا، کام تو غازی ممتاز حسین قادری نے کیا، تم ساتھ کھڑے ہونا بھی گوارا نہیں کرتے ہو، یاد رکھنا بروز حشر جب ناموس رسالت کے پہرے داروں کو پکارا جائے گا، انشاءاللہ یہ غلامان نبی بھی ساتھ ہو گیا، جب غازیان ناموس رسالت کہے گیا، ہمارے کام کو دیکھ کے انہوں نے ہم پہ اعتراض نہیں کیا، بلکہ انہوں نے حضور کا نعرہ لگا کے کہا جو تم نے کیا ہم بھی تیرے ساتھ ہیں، ہمارے بچے بھی یہی نعرہ لگا رہے ہیں، یہ تو ایک جان لاکھوں بھی ہو، حضور ہم آپ کی بارگاہ میں جان لے کے حاضر لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ،
रसूल अल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला की हम्द व सना के बाद आका नाकार शफी रोज़ शुमार हुज़ूर अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तैयबा पे ला महदूद दरूद व सलाम के नज़राने पेश करने के बाद ज़ीनत स्टेज उलमाए किराम मशाइख़ अहले सुन्नत पिंडाल में बैठे उलमा मशाइख़ सादात किराम मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले नबी अलैहिस्सलाम के गुलाम दुकानदार ताजर मजदूर किसी भी शोबे से हुजूर के नौकर वाबस्ता रात के इस पहर सारे काम काज छोड़ के बिस्तर छोड़ के इसीलिए आए हैं कि वो जिस तरह कहते हैं ना पंजाबी में कि कोई यार दी गल सुना मुल्ला ना लम्बे पेंडे पा मुल्ला ना इल्मा में फंसा मुल्ला। तो ये सब इसीलिए आए हैं कि हम हुजूर की बात सुनेंगे नबी अलैहिस्सलाम के दीन की बात करेंगे। मुझसे बेहतर लोग यहाँ तशरीफ फरमा है, मुझसे आला लोग तशरीफ फरमा है। बात सिर्फ इतनी सी है बहुत सारे लोग इसी कश्मकश में हैं कि आखिर आप चाहते क्या हैं। नामों से रिसालत खत्म नबूवत का जब भी कोई इशू हो लब्बैक को क्या मसला होता है आप फौरी तौर पे मैदान अमल में होते हैं। तो बात इतनी सी है कि जब हमारी ज़ात का मामला आए हम कहेंगे कि जनाब कोई बात नहीं, हमारे ऊपर आपने पर्चे किए क्रैक डाउन किए, हमने इसके खिलाफ कभी भी एहतजाज आपके सामने नहीं किया। लेकिन जब बात आती है ना रसूलुल्लाह की इज्जत की तो फिर जिस तरह उस्ताद जी फरमाते हैं कि फिर हमारे बस में बात रहती नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जहां बंदा बगैर सोचे समझे जज्बाती होता है। जब आपके और मेरे सामने हमारी वालिदा को वालिद को हमारे घर के बड़े को कोई गाली दे हमसे बर्दाश्त नहीं होती। आप सोचें हमारे बड़े उनके बड़े और उनके भी बड़े और इस वक्त जितने पाकिस्तान में बड़े बड़े वज़रा उमरा हत्ता के पाकिस्तान के किसी भी इदारे से आर्मी फौज ये वो पुलिस किसी शोबे से वाबस्ता और पाकिस्तान के सिविलियंस चाहे पीर फकीर मौलवी मैं कहता हूँ ये करोड़ों अरबों बल्कि इनसे भी इनको मल्टीपल कर ले इनसे भी बड़ी तादाद में इन सबको इकट्ठा कर लिया जाए खुदा की कसम इन सब की उतनी भी वैल्यू नहीं है जितना रसूलुल्लाह की सवारी जहां से गुजरी है और उस ख्वाब के जर्रे याद रखें। हमें ये बात अमलन समझनी पड़ेगी कि ये बात सिर्फ जुबानी नहीं है कि हम कह दें कि हमें हुजूर से प्यार है, लेकिन बात जब आ जाए तो हम कहें कि हालात को देखना पड़ता है। हालात बिल्कुल देखे जाते हैं, लेकिन जब मसला नबी अलैहिस्सलाम की नामूस का हो फिर हालात पीछे छोड़े जाते हैं। फिर बंदा यही कहता है कि कौसर दा पानी है जिंद ला नामे मदनी दे उंज भी ते जाने। बाकी तमाम नौजवान बुजुर्ग बच्चे ये जो सामने खड़े यार ये जगह खाली पड़ी है अल्लाह के नेक बंदो इधर आ जाओ। जब आपने जाना होगा कोई रोकने वाला नहीं, मैं बिल्कुल आप पे नाराज नहीं हूँ, आप उठ जाइएगा। बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि आपके थकावट से पहले तकरीर खत्म कर दूं। अभी नाशरी भी होनी है मेरे बाद, एक बयान भी होना है, आपने वो सुन के जाना है। अब आप जो दीन मेरे आका लेके आए पर्दे में बैठ के सुनने वाली माएं बहनें बेटियां भी हमारे सामने खड़ी हैं, तो हम ये सबके सामने एक बात वादे करना चाहते हैं कि अच्छा जी आजा के एक गल होनी पंजाबी बयान करो उच्ची सुभान अल्लाह बोलो। बात सिर्फ यार इतनी है कि पंजाबी में बोलने का मसला नहीं है, लेकिन वो जरा सिंधी और पश्तो भाई जो है वो बार बार ये कहते रहते हैं कि चलो यार आप बयान करते हैं उर्दू में तो समझ आ जाती है, जरा पंजाबी में। हाँ मैं उधर ही आ रहा हूँ, मुझे बोलो सुभान अल्लाह। हम ये कहते हैं जनाब कि जो निज़ाम हम चाहते हैं उसमें और मौजूदा निज़ाम में फर्क क्या है।
سیدنا فاروق اعظم کی ذات کا ایک پہلو میرے سامنے یہ بھی ہے کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں وہ ایمان کیسے لائے، وہ جناب ان کے آنے سے مسلمانوں کو جناب کیا کیا فوائد ہوئے، عبادات آسان ہو گئیں، یہ ساری چیزیں مجھے پتہ ہے۔ اس طرح کے واقعات اس میں ملے ہوئے اشعار کے ساتھ واہ بھی بہت ہوتی ہے، مولوی کو روپیے بھی بہت ملتے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے حضرت فاروق اعظم کی طرز حکمرانی، ان کی حکومت اور سیاست کے حوالے سے کچھ باتیں کروں گا۔ اجازت ہو تو سبحان اللہ کے بات شروع کریں۔ ہم دعائیں بھی مانگتے ہیں یا اللہ فاروق اعظم جیسا حکمران عطا فرما، کیوں کہتے ہیں؟ ان کی حکومت میں ایسی کون سی بات ہے جو آپ کی بھی خواہش ہے، ہماری بھی خواہش ہے کہ ان جیسا حکمران آئے؟ آئیے میں آپ کو اس طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، سبحان اللہ کے قرآن بندے بڑے جیدار ہو۔ شیخ پورے دی سرزمین ویسے بھی ماشاءاللہ بڑی پاورفل لوگوں دی سرزمین ہے، جنہوں نے آکھیا ہے ساڑیاں گردناں ہے نہیں حضور۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه شداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میرے مالک نے فرمایا یہ میرے محبوب محمد اور ان کی معیت میں رہنے والے، ان کی خوبی ہے کہ یہ کافروں پہ سخت ہوتے ہیں مگر آپس میں بڑے رحم دل ہوتے ہیں۔ یہ جناب اعلیٰ خوبی اللہ کے قرآن نے بیان کیا۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں پاکستان میں جب بھی کوئی ریاست مدینہ کا دعویٰ کرے بس اس کو اتنا یاد رکھنا چاہیے یا یہ دعویٰ نہ کرے، اگر دعویٰ کرتا ہے تو اس دعوے کرنے والے اور جناب اعلیٰ اس کے مصداق لوگوں کا رویہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ریاست مدینہ والے کافروں اور منافقوں پہ سختی کرتے ہیں لیکن مسلمانوں پہ بڑے رحم دل ہوتے ہیں۔ پہلے رحم دلی کی بات کرو، اس کے بعد اگلی بات کریں گے رحم دل کتنے ہوتے ہیں۔ رحم دل اتنے ہوتے ہیں کہ جناب اعلیٰ رات کے وقت فاروق اعظم اپنے دور حکومت میں جناب اعلیٰ گھوڑے پہ جناب بیٹھ کے اپنے غلام کو ساتھ لے کے مدینے کا جناب چکر لگاتے ہیں کہ پتہ چلے مدینے میں کسی کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ حتیٰ کہ رات کو چکر لگا رہے ہیں، چکر لگاتے لگاتے جناب اعلیٰ پتہ چلا ہے ایک قافلہ مکے مدینے کے مضافات میں آ کے جناب رکا ہے۔ مدینے کے مضافات میں اس قافلے کے پاس رکے اور جا کے جناب اعلیٰ جب پہرا دینا شروع کیا ایک خیمے سے چھوٹے سے بچے کے رونے کی آواز آئی، تھوڑی دیر سنتے رہے، پھر جا کے قریب فرماتے ہیں اس کی ماں کو آواز دیتے ہیں وہ بھی اپنے بچے کو چپ کرا، کیوں رلا رہی ہے، اس کو تمہیں کیا پریشانی ہے؟ جناب اعلیٰ وہ کہتی ہے جاؤ اپنا کام کرو، میرا بچہ ہے میں جانو میرا کام جانا ہے۔ تھوڑی دیر ٹھہر کے پھر دیکھتے ہیں بچہ رو رہا ہے، پھر فرماتے ہیں بی بی اپنے بچے کو چپ کرا، کیوں بچے کو جناب اعلیٰ رلا رہی ہے؟ جب تیسری بار سوال کرتے ہیں اندر سے عورت کہتی ہے تمہارا اس سے کیا مطلب؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ عمر نے قانون بنایا ہے جب تک بچہ دودھ نہیں چھوڑے گا، جب تک بچہ اپنی ماں کا دودھ پینا نہیں چھوڑے گا اس وقت تک اس کا وظیفہ نہیں لگے گا، اس لیے اس کا دودھ چھڑا رہی ہوں کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، چلو کم از کم کچھ کھانے والا بن جائے تو ہمیں اس کا بھی وظیفہ حکومت کی طرف سے مل جائے گا، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک رہے گا۔ حضرت فاروق اعظم نے سنا تو اسی وقت آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ ہے ریاست مدینہ، یہاں خلیفہ اپنی داڑھی پکڑ کے آسمان کی طرف منہ کر کے کہہ رہا ہے ہائے عمر تجھے تیری ماں روئے، تیری وجہ سے کتنے بچے راتوں کو روئے ہوں گے، تیری وجہ سے کتنے بچے راتوں کو اداس ہوئے ہوں گے۔ ادھر کھڑے کھڑے قانون بنایا آج کے بعد دودھ چھڑانے کی شرط نہیں ہے، دودھ چھوڑنے کی شرط ختم ہے، آج کے بعد جو بچہ بھی پیدا ہوگا اس کے پیدا ہونے کے ساتھ اس کا خرچہ حکومت وقت ادا کرے گا۔ یہ ہوتے ہیں ریاست مدینہ والے۔ اگر اس طرح ریاست مدینہ آج پاکستان کو بنایا جائے اور جناب اعلیٰ یہ ریاست ثانیہ مدینہ بن جائے، خدا کی قسم تو ننکانہ صاحب کی نہر کے اوپر کھڑی ہوئی ماں جو اپنے 5 بچوں سمیت خودکشی کرتی ہے وہ کبھی آپ کو کرتی نظر نہ آیا۔ کوئی رکشہ چلانے والا بجلی کے بل سے تنگ آ کے اپنے بچوں سمیت زہر کھاتا ہوا آپ کو نظر نہ آیا۔ کوئی ماں اپنے بیٹے کی دوائی کی خاطر عزت بیچتی ہوئی سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی نظر نہ آیا۔ کوئی بیٹی جوان لوگوں کی گاڑیوں کو شیشے صاف کرتے ہوئے اور گندے لوگوں کی گندی نظروں کا شکار ہوتی
بیٹھی ہوئی ہے, آپ کو لاہور کے اشاروں پہ نظر نہ آئے. اگر ریاست مدینہ کی کوئی ذمہ داریاں قبول کرے کہ ان کو عزت سے گھر میں کم از کم روٹی دی جائے, پھر روزگار کو کم از کم روزگار دیا جائے, بھوکے کو کم از کم کھانا دیا جائے, بات یہی ختم نہیں ہوتی. اس سے آگے چلیے, اس سے آگے یہ ہے کہ ایک رات کے پہرے کے دوران, ایک رات کے پہرے کے دوران آواز آتی ہے جناب اعلیٰ, کسی کے گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. تو فاروق اعظم فرماتے ہیں, او بیوی تیرے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا بھوکے 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے. کہا کیا کھانا بنا رہی ہو؟ کہتی ہے نہیں بھائی, صرف ایک ہنڈیا چڑھائی ہے جس پہ پانی رکھا ہوا ہے, اس لیے اس کے نیچے آگ جلا رہی ہو تاکہ کم از کم یہ بیچارے اس انتظار میں دل بہل جائے کہ کچھ پک رہا ہے, کچھ کھا لیں گے تھوڑی دیر بعد صحیح ہے, ایسے انہیں نیند آ جائے گی. فاروق اعظم جلدی سے جاتے ہیں, اپنے غلام کو لے کے بیت المال سے کہتے ہیں جلدی سے آٹا میری گردن پہ رکھ, جلدی سے بوری مجھے اٹھواؤ. وہ کہتے ہیں حضور مجھے اٹھوائیے, آج عمر کا بوجھ اٹھاؤ گے, مجھے بتاؤ کل کون اٹھائے گا, بروز حشر کون اٹھائے گا, میری قبر میں کون اٹھائے گا. اس لیے آپ نے فرمایا یہ میرے کندھے پہ ہی آنے دو. آٹا اٹھاتے ہیں, دروازے پہ آتے ہیں, کہتے ہیں بہن تیرا بھائی آیا ہے, آٹا لے کے آ, کچھ کھانے کی چیزیں لے کے آ. دروازہ وہ عورت کھولتی ہے. آپ کہتے ہیں ٹائم تھوڑا ہے, آپ اگر ایسا کریں کہ آٹے سے آٹا بنا لیں, آپ آٹا گوندھ لیں, میں آپ کے بچوں کو چپ کرواتا ہوں, تو اتنی دیر میں کھانا بن جائے. آپ جناب اعلیٰ بچوں کا دل بہلا رہے ہیں, وہ عورت آٹا گوندھتی ہے, کھانا بناتی ہے, بچے کھاتے ہیں, جب کھا کے وہ رونے والے, اب کھا کے جب پیٹ بھرائے تو آپس میں خوش ہو کے ہنسنے کھیلنے لگ گیا. تو اس دوران وہ عورت بڑے گلے شکوے کر رہی ہے, عمر سے خدا پوچھے گا, وہ پوچھے گا اس کی عدالت میں, عمر سے پوچھنا ہوگا. جناب اعلیٰ پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تیری رعایا میں بندے بھوکے رہے, تو آپ نے فرمایا بہن عمر کو معاف کر دو, اتنی بڑی سلطنت ہے, کہیں نہیں بھی پتا ہوتا بندے کو کہ ان کے حالات کیسے ہیں. اس عورت نے بڑی بات کی, کہتے بھائی پھر اتنی حکومت کرے نا جن کا پتہ رکھ سکے, پھر اتنی حکومت کرے نا جن کی خبر رکھ سکے. آپ نے کہا اللہ کے لیے اسے معاف کر دو. تو وہ عورت کہتی آپ کہتے ہیں تو میں معاف کر دیتی ہوں, لیکن دل نہیں کر رہا تھا. چلو کوئی بات نہیں, آپ میرے بھائی ہیں, میں تو یہ چاہ رہی تھی رب نے حکومت دینی تھی آپ کو دے دیتا, عمر کو دینے کی کیا ضرورت تھی. آپ جیسے بھائیوں کو حکومت ملتی ہے جسے اپنے بہنوں کے بچوں کے رونے کا پتہ دو. اتنی بات کی جب اس نے معافی کا اعلان کر دیا, باہر سے غلام کہتا امیر المومنین تھوڑی دیر چل کے آرام کر لیجئے, ساری رات جاگتے ہیں, پھر آپ نے فجر کے ٹائم اٹھنا بھی ہوتا ہے. جب امیر المومنین کا نام سنا عورت تھر تھر کانپنے لگ جاتی ہے. آپ فرماتے ہیں نہ گھبراؤ نہ, معافی میں اپنا تعارف کرا کے بھی مانگ سکتا تھا, لیکن شاید آپ دل سے عمر کو معاف نہ کرتی ہیں, اس لیے میں نے تعارف کرا کے معافی نہیں مانگی ہے, بغیر تعارف کے مانگی ہے تاکہ آپ دل سے عمر کو معاف کر دیں. یہ ہے ریاست مدینہ, یہ ہے حکومت فاروق اعظم. اس سے بھی آگے چلیے, خلیفہ مطرات کے وقت جاگ رہے ہیں. جو ریاست مدینہ والے ہوتے ہیں راتوں کو ناچ گانا نہیں کرتے, قوم کی بیٹیوں کے دوپٹے اتار کے ان کو اپنے جلسوں کی زینت بنا کے ناچ گانا نہیں کرواتے ہیں. ریاست مدینہ تو بیٹیوں کی عزتیں بچانے والے ہوتے ہیں, ریاست مدینہ والے تو شریفوں کی عزتیں بڑھانے والے ہوتے ہیں. یہ ریاست مدینہ جہاں سے تہجد کے ٹائم خلیفہ گھر سے گزر رہے ہیں تو جناب اعلیٰ گھر سے آواز آئی ہے. ایک عورت کہتی ہے اپنی بیٹی کو, بیٹی چلو اٹھو دودھ میں تھوڑا پانی ملا. وہ لڑکی کہتی ہے اماں تمہیں پتہ ہے خلیفے نے منع کیا ہے ملاوٹ نہیں کرنی ہے. تو وہ جناب اعلیٰ اماں کہتی ہے خلیفہ کون سا دیکھ رہا ہے؟ تو جناب اعلیٰ وہ لڑکی کہتی ہے اماں خلیفہ نہیں دیکھ رہا, خلیفے کا رب تو دیکھ رہا ہے, وہ تو دیکھ رہا ہے. اس لیے تو مہربانی کر یہ بات دوبارہ نہ کرنا. حضرت عمر نے سنا گھر کی نشانی رکھی, چلے گئے.
اگلے دن اس عورت کو طلب کیا، رات تم یہ بات کر رہی تھی پانی ڈالنے کا، عورت تھر تھر کانپنے لگی، غلطی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا میں نے اس لیے بلایا، میں نے آپ کو اس لیے طلب کیا اگر آپ کو برا نہ لگے آپ کی بیٹی کا رشتہ میں اپنے بیٹے کے لیے مانگنا چاہتا ہوں۔ حکومت وقت ہے، کئی 100 مربع میل کے اوپر بلکہ کئی لاکھ مربع میل پہ جس کی حکومت ہے، وہ حاکم کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے آپ کی بیٹی کا میرے بیٹے کے لیے رشتہ چاہیے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ریاست مدینہ میں کوٹھیاں اور گھر دیکھ کے رشتے نہیں مانگے جاتے، کردار اور شرافت دیکھ کے رشتے مانگے جاتے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک سیاست فاروق اعظم میں بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اسی آگے چلیے، اونچی بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت فاروق اعظم کا جناب اعلیٰ مبارک دور ہے، اس دور مبارک میں جناب مسجد نبی شریف میں آپ تشریف لائے اور مسجد نبی میں جناب اعلیٰ حضرت عباس نبی پاک کے چچا جان ابو الفضل العباس وہ جناب ان کے گھر کے اوپر پرنالہ لگائے، وہ پرنالہ مسجد نبی کے اندر جناب اعلیٰ گرتا ہے، کسی نے چھت پہ بیٹھ کے کوئی جانور ذبح کیا جس کا خون جناب اعلیٰ مسجد میں گرا، نمازیوں کے کپڑوں پہ چھینٹے وغیرہ گرے تو جناب اعلیٰ شکایت حضرت عمر تک پہنچی ہے اس پرنالے کی لوکیشن بدلی جائے، جگہ بدلی جائے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں حضرت عباس کو بلائے، وہ گھر نہیں کہیں گئے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر یوں کیجئے یہاں سے اکھاڑ کے اسے دوسری طرف لگا دے۔ مجھے بولے کوئی بڑا جو ہے امینڈمنٹ نہیں ہوئی، اتنی سی بات ہوئی ہے کہ پرنالے کو یہاں سے اکھاڑے اور دوسری طرف لگا دے۔ یہاں تو پوری غریب کی جناب بستی تباہ کر دیتے ہیں بلڈوزر پھیر کے جناب اجاڑ کے، تو پھر کہتے ہیں ہم ریاست مدینہ میں۔ امیر کا پلازہ کھڑا ہوا ہے، غریب کی جھوپڑی اور کچے گھر تباہ کر دیے گئے اور کہتے ہیں الحمدللہ ہم ریاست مدینہ۔ آج وہ کسی نے پوسٹ بھیجی، خان صاحب بیٹھے ہوئے کرسی پہ جناب ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اور اوپر کسی نے کمنٹ لکھا کہ خان صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کوئی شے ملک سستی رہ نہیں ہے۔ بات ہنسنے کی نہیں، بات رونے کی ہے کہ جہاں پہ ہمارے اقتدار پہ بیٹھنے والے پچھلے سال کا ان کا غالباً 1 ارب 19 کروڑ بجٹ تھا یا 9 کروڑ، چلو جی 1 ارب اور 9 کروڑ 1 سال کا بجٹ، اور خان صاحب بڑے دکھی حالات میں فرما رہے تھے کہ یقین مانیے گزارا نہیں ہوتا، بڑی مشکل سے گزارا کرتے۔ آپ 1 ارب اور 9 کروڑ سالانہ میں کہتے ہیں میرا بڑا مشکل سے گزارا ہوتا ہے، 2 کتے 1 بیوی اور 1 آپ اور 2-3 نوکر ہیں آپ کے، آپ کہتے ہیں ہمارا گزارا نہیں ہوتا، اور پھر دکانیں ان کی نہیں کھولنے دیتے جس کے 5-7 بچے بھی ہیں، ایک ریڑھی کے علاوہ اور کمائی کا ذریعہ بھی کوئی ہے، ایک دکان کے علاوہ، ایک سبزی بیچنے کے علاوہ، ایک جناب اعلیٰ فروٹ بیچنے کے علاوہ اس غریب کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، وہ بھی آپ کے بلدیہ والے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ بتائیے آپ نے اللہ کے حضور جواب دینا کہ نہیں دینا؟ آپ نے رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہونا کہ نہیں ہونا؟ بات صرف اتنی آئی ہے، پرنالے کی لوکیشن چینج ہوئی ہے، یہاں سے انہوں نے کہا ادھر لگا، شام ہوئی، حضرت عباس آئے، عجیب سی گھر میں تھوڑی سی تبدیلی لگی کہ یہ کیا پرنالہ کس نے اکھاڑا؟ کہنے لگے جی امیر المومنین کا حکم تھا تو یہاں سے اکھاڑا ادھر لگا دیا۔ اسی وقت حضرت عباس آتے ہیں اور آ کے اپنا کیس پیش کرتے ہیں مدینہ کی سپریم کورٹ کے، اونچی بولیے کہ باب رحم تیرا کورٹ نہیں، ٹھیک ہے، یہ لطیف کھوسے کا کورٹ نہیں ہے، یہ ثاقب نثار دا کورٹ نہیں ہے، یہ محمد عربی دے فقیرہ یہ رسول عربی دے غلامہ دا کورٹ، جس جگہ تے یہ نہیں آکھا جانا کہ جناب کورٹ کا ٹائم ختم ہو گیا، 8 گھنٹے ٹائم ہے، اس 8 گھنٹے کے ٹائم میں بھی ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ 11 بجے ماں بدولت تشریف لاتے ہیں،
اور یہ منظر ہم نے دیکھے ہیں پیشیوں کے موقع پہ، فائلیں اٹھا کے نہیں یار موڈ نہیں ہے، نہیں یار موڈ نہیں جی پیشی ڈال دو، پیشی ڈال دو۔ پیشی ڈالنے سے پہلے ایک بار اس سے پوچھ تو صحیح کہ وہ بیٹی کے جہیز کے پیسے کس طرح خرچ کر کے کرایہ بھر کے تیرے دروازے پہ انصاف مانگنے آیا ہے، کیا تو نے قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش نہیں؟ پیشیوں پہ پیشیاں دینے والے ایک بار اس سے پوچھ تو صحیح کہ وہ کتنی مشقت سے صبح 8 بجے آیا ہے اور 3 بجے تم نے کہہ دیا کہ نہیں جی پیشی دے دے۔ خیر حضور کی بارگاہ میں جو سلطنت وہاں سے معرض وجود میں آئی ہے، وہاں کا کورٹ 24 گھنٹے کھلا رہے، جہاں پہ قاضی کے دروازے کے اوپر دربان نہیں بٹھائے جاتے، اور جو فاروق اعظم نے گورنر کے لیے قوانین بنائے تھے، خاص طور پہ 5 شرطیں تھیں۔ آپ توجہ ہے، ناراض ہو گئے تو میں بس کر دیتا ہوں، سبحان اللہ ذرا اچھے انداز سے کہیں۔ 5 شرطیں فاروق اعظم نے رکھی ہر قاضی کے لیے۔ پہلی شرط قاضی کے لیے جناب اعلیٰ کہ آپ باریک لباس یعنی مہنگا لباس نہیں پہنو گے، تاکہ کوئی بندہ تمہارے سامنے ادنا کپڑوں میں آئے تو جناب وہ پریشان نہ ہو جائے کہ میں اس کے سامنے بات کیسے کروں گا۔ دوسری شرط یہ ہے جناب اعلیٰ کہ آپ عربی گھوڑا یعنی مہنگی سواری نہیں رکھو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ دروازے پہ دربان اور سنتری نہیں رکھو گے جو جناب اعلیٰ بار بار سوالیوں کو روک لے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ چھنا ہوا آٹا یعنی مہنگی روٹی نہیں کھاؤ گے۔ مجھے بولی آخری شرط کہ اپنا دروازہ بند نہیں کرو۔ ایسی شرط ہے، آپ بتائیے آج پاکستان میں یہ شرط لاگو ہو جائے امن آئے گا کہ نہیں آ جائے؟ تو اتنی سی بات ہے، حضرت ابی بن کعب کے کورٹ میں مقدمہ آیا، کیسا خوبصورت کورٹ ہے جہاں پہ نہ کورٹ فیس ہے نہ وکیل کی ضرورت ہے، بندہ خود آتا ہے آ کے کہتا ہے میرا مقدمہ ہے، اور یہ بھی نہیں کہا جاتا کہ فلاں کو صدارتی استثناء حاصل ہے، فلاں کو جناب وزارت عظمیٰ کی وجہ سے استثناء حاصل ہے۔ بڑے لوگوں پہ ہاتھ ڈالنا کوئی آسان ہے؟ یہ سیدنا صدیق اکبر کا پہلا خطبے کا وہ لفظ یاد کیجئے، آپ نے فرمایا سن لو تم میں سے طاقتور ترین بندہ میرے نزدیک انتہائی کمزور ہے، اگر وہ کسی کا حق کھا کے بیٹھا ہے، جب تک میں کسی غریب کا حق اس سے لے کے نہ دوں اس وقت تک اس کی میرے آگے کوئی حیثیت نہیں ہے، اور تم میں کمزور ترین بندہ جس کا کسی نے حق مارا ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ترین بندہ ہے، جب تک میں کسی ظالم سے اس کو حق لے کے نہ دے۔ اونچی بولیے، یہ ہے ریاست مدینہ، اونچی بولیے اتنے بہت چاہوں کہ جڑا غصہ چڑھتا مولوی تھے، مولویوں کو پکڑ کے اندر بھیج، مولویوں کو جناب دہشت گرد قرار دے۔ سبحان اللہ، یہ کل کی بات ہے، ہم فیض آباد میں بیٹھے تھے تو اس وقت جناب بلے والے کہہ رہے تھے ماشاءاللہ عاشق رسول ہیں۔ جب ان کے دور میں آ کے ہم کہنے کے لیے آئے کہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، ختم نبوت کا معاملہ ہے، تو کہتے ہیں آپ دہشت گرد ہیں۔ میں نے کہا چاہے پچھلوں نے ہمیں دہشت گرد کہا یا آپ نے، اس سے فرق نہیں پڑتا، بات اتنی سی ہے اللہ کرے جب بروز حشر آواز پڑے تو ہم اس صف میں کھڑے ہوں، کم از آخری کونے میں صحیح کھڑے ہوں جہاں پہ کہا جائے کہ مولا حسین کریم کو ماننے والے کہاں پہ کھڑے ہیں، جہاں پہ حسینیت کے جناب اعلیٰ رستے پہ چلنے والے کہاں پہ کھڑے ہیں، حسین کریم کے نانا جان کی عزت کے لیے گردنیں دینے کا جذبہ رکھنے والے کہاں پہ کھڑے ہیں، وہاں پہ آخری صف میں آخری بندے کے طور پہ بھی آپ کو مجھے جگہ مل جائے تو سمجھ لیجئے بات بن جائے گی۔ آئیے جناب، کورٹ میں مقدمہ آتا ہے، کہتے ہیں جناب اعلیٰ مقدمہ لکھیے، کہتے ہیں کس کے خلاف؟ کہا جی امیر المومنین نے میرے گھر کا نقصان کیا ہے، مجھ سے پوچھے بغیر میرے مکان کی لوکیشن چینج کی ہے، انہوں نے میرا پرنالہ جناب اعلیٰ بدل دیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کو بلایا جاتا ہے، آپ بھی یہ نہیں کہتے اتنی بڑی سلطنت ہے، 22 لاکھ مربع میل کا میں حاکم ہوں، ایک پرنالے کی خاطر مجھے بلایا جا رہا ہے، ذرا دیکھیے تو صحیح کس کام پہ بلا کے کس کام پہ جناب اعلیٰ میرے خلاف جناب اعلیٰ اقدام کر رہے ہیں۔ تو آپ نے جناب اعلیٰ وہاں پہ صفائی پیش کی، آپ نے فرمایا سنیے فلاں فلاں نمازی کو بلائیے، نمازی آ گیا، آپ نے فرمایا انہوں نے شکایت کی، ان کے پرنالے سے خون کے چھینٹے ان کے کپڑوں پہ پڑے اس لیے اس کی جگہ بدلی گئی۔ حضرت عباس کو قاضی صاحب کہتے ہیں اب کچھ آپ نے سوال کرنا ہو تو حکم کیجئے۔ انہوں نے کہا جی یہ تو بات ٹھیک ہے، نمازیوں کو شکایت ہوئی میرے پرنالے سے، لیکن یہ تو انہیں پوچھنا چاہیے تھا، میں گھر کا مالک تھا،
मेरी क्या राय है। और दूसरा ये भी पूछना चाहिए था ये परनाला किसने लगाया है। हो सकता है नमाजियों से और उम्र से भी ज्यादा शान वाली शख्सियत नहीं है, खुद परनाला लगाया। वो पूछते हैं अच्छा बताइए किसने लगाया। तो आपने दो गवाह बुलाए, हजरत अबू हुरैरा को बुलाया, हजरत अनस बिन मालिक को बुलाया। कहते हैं जनाब इनसे पूछिए। जब उनसे पूछा गया ये परनाला कैसे लगा, वो दोनों ने जनाब आला रो के गवाही दी। ये परनाला रसूलुल्लाह ने बनवाया था, एक तरखान से बनवाया था। जब वो तरखान इसको बना के लाया तो रसूलुल्लाह ने गारा बनवाया। मिट्टी का गारा जब तैयार हो गया तो रसूलुल्लाह यहाँ पे बैठे, इस परनाले के नीचे वाली जगह पे बैठे और हुजूर ने अपने चाचा को आवाज दिया, मेरे चाचा आओ मेरे खाते पे खड़े हो जाओ, यहाँ पाँव रख के चढ़ जाओ, अपने हाथों से परनाला लगाओ। तो कहते हैं हमने देखा कि जब ये परनाला हजरत अब्बास लगा रहे थे तो वो कीचड़ के जर्रे, वो मिट्टी के जर्रे जनाब आला दीवार और उस परनाले को लग गया। वहां से गिर के रसूलुल्लाह की मुबारक जुल्फों पे भी गिर रहे थे, हजूर के सर अक़दस पे भी कुछ जर्रे गिर रहे थे। जब इतनी बात हजरत उमर ने सुनिया तो जनाब आला जवाब नहीं दिया, इसके बदले ये नहीं कहा कि जनाब मेरा कहाँ पे कसूर नहीं है, बल्कि आप रोने लगे। आपने कहा काजी साहब बस बात खत्म हो गई, उमर का जुर्म साबित हो गया है। जिस चीज को हुजूर अपने हाथों से लगाया, उमर कौन होता है उसको उखाड़ने वाला। उमर की क्या जुर्रत है उसे उखाड़े जिसे हुजूर ने अपने हाथों से लगाया। आप सजा सुनाइए, सजा दी जाए मुझे ताकि पता चले रसूलुल्लाह के हाथों से लगी हुई चीज को उखाड़ने वाले की सजा क्या है। उन्होंने सजा दी, सजा ये है कि जैसे आपने इसको अपनी जगह से उखाड़ा है वैसे दोबारा पहली जगह पे लगवा दीजिए। जब ये जनाब फैसला हो चुका आपने कहा थोड़ी सी मेरी रियायत कर दो, उमर को थोड़ी सी रियायत दे दीजिए। तो कहने लगे क्या चाहिए, क्या बस इतनी रियायत दे दो कि जनाब मैं गारा भी बनवा देता हूँ, जहाँ पे जनाब आला ये लगाया इधर से उखाड़ के मुरम्मत भी कर देता हूँ, बस इतनी रियायत दे दो। इन्हें बताओ, मुझे बताओ हुजूर कहाँ बैठे थे और कैसे बैठे थे। जहाँ रसूलुल्लाह बैठे थे उमर वहाँ बैठना चाहता है। बस ये जिस तरह हुजूर के कंधे पे खड़े होके इन्होंने अपने हाथों से परनाला लगाया था, आज उमर के कानों पे एक बार वैसे खड़ा हो जाए और वैसे परनाला लगाए और सरकार की मुबारक जुल्फों पे कुछ जर्रे मिट्टी के वैसे बोसे देने के लिए उड़ के आ गए कि मेरे बालों पे मिट्टी का बुक भर के डाल दे ताकि ये सुन्नत भी रह न जाए। जब जनाब आला ये बात हुई परनाला लग गया अपनी जगह पे, मकान अपनी असली हालत में आ गया। हजरत उमर ने फिर माजरत किया, हजरत जनाब अब्बास रोने लगे। हजरत उमर कहते हैं किस लिए आप दीदाए। हजरत अब्बास ने कहा पूछोगे नहीं मैंने तेरे खिलाफ मुकदमा क्यों किया। कहा मुजरिम को हक नहीं है कि वो पूछे कि मेरे खिलाफ मुद्दई ने मुकदमा क्यों किया, मेरा कसूर था, आपका हक बनता था, आपने जो इस्तेमाल किया। हजरत अब्बास कहते हैं नहीं आज मैं देखना चाह रहा था कि वही उमर है ना जो 5 ऊंट चराता था और इससे संभाले नहीं जाते थे, आज कई लाख मुरब्बा मील का हाकिम बना। आज उमर को अपनी अना ज्यादा प्यारी है या हुजूर की अदा ज्यादा प्यारी है, बस मैं यही देखना चाहता था। लेकिन तूने तो कमाल कर दिया, तूने तो लोगों के तानों की भी परवाह नहीं की कि लोग क्या कहेंगे। तूने तो लोगों की बातों का भी जनाब आला सोचा नहीं कि इतने बड़े हाकिम को मैंने जनाब आला उसका फैसला वापस करवा दिया। तूने तो दिल में कोई बात भी नहीं रखी। वारिस शाह बोला है हजरत उमर ने जनाब इसके मुस्तफा में लोगों के तानों की परवाह न करके जो अमल किया, आपको और मुझे सबक दे दिया कि जेकर यार देना मिले ताना झोले पाए सटिए ना जेकर यार देना मिले
يتيما لبيك 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 يا رسول الله لبيك لبيك تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بس اتنی سی بات ہم یہ چاہتے ہیں حاکم وقت کے سامنے جب قرآن و حدیث پیش کیا جائے پھر وہ یہ نہ کہے کہ ہم مجبوری ہے ہماری، ہم جناب FATF کے پابند ہیں، ہم جناب اعلیٰ ان کی مرضی کے مطابق چلیں گے، بلکہ وہ FATF والوں کو کہے وہ چیز تو دیکھی جا سکتی ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو، لیکن جب بات رسول اللہ کے دین کی آ جائے حکومت تو چھوٹی چیز ہے، ہماری گردنیں بھی رسول اللہ کے لیے حاضر ہیں۔ ہم صرف اتنا چھوٹا سا مطالبہ ہم کہتے ہیں یہی جو آئے ہیں یہی حضور کے دین کا نفاذ کر دیں، ہم ان کے پیچھے چل پڑیں۔ آپ ہمیں نہ لائیں، ہم کون سے کہتے ہیں کہ ہمیں تخت پہ لائیں، ہم کہتے ہیں رسول اللہ کا دین تخت پہ لائیں۔ یہ کیا بات ہے؟ باجوہ صاحب کی اور خان صاحب کی تصویر کا کارٹون بنا ہے سہیل بڑائچ صاحب کی کتاب پہ، تو بدلے میں انہوں نے ایک ہی رات میں بک سٹال سے کتابیں غائب کرا دی ہیں۔ دیکھیں جی جناب آرمی چیف کا کارٹون بنا ہے، اپنا کارٹون بنا ہے، اتنا درد ہوا ہے، اور رسول اللہ کے خاکے بنے۔ فرانس میں جب حضور کی گستاخی ہوئی تو پھر درد نہیں ہوا؟ لاکھوں کروڑوں قمر باجوے، لاکھوں کروڑوں عاصم سلیم باجوے، لاکھوں کروڑوں عمران خان، نواز شریف زرداری، لاکھوں کروڑوں میرے جیسے مولوی، لاکھوں کروڑوں پیر فقیر صوفی اس خاک پہ قربان جہاں سے میرے مصطفیٰ کا بلال ایک بار گزر۔ اسی بات تاجدار ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت رقم بہادری ممتاز حسین تاجدار ختم نبوت۔ ہم کہتے ہیں جیسے آپ اپنی عزت کے معاملے میں حساس ہیں، رسول اللہ کے معاملے میں بھی ایسے حساس ہیں، حضور کی عزت و ناموس کے متعلق بھی ایسے حساس ہیں۔ خان صاحب بڑے بھڑکتے ہیں جب سوشل میڈیا پہ ان کی اہلیہ کے خلاف کوئی باتیں کرتا ہے، کہتے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا آپ کی بیوی کے خلاف کوئی بات کرے آپ کو درد ہوتی ہے، سینے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور جب رسول اللہ کی بیویوں کے خلاف کوئی بات کرے، جب حضور کی بیٹیوں کے خلاف کوئی بات کرے آپ کو کچھ بھی نہیں ہو؟ یہ کیسی بات ہے؟ اوپر سے آپ دعوے دار ہیں ریاست مدینہ کی، تو ہم ان سے بھی کہنا چاہتے ہیں جو آج بھی ان سے تبدیلی کی امید رکھ کے بیٹھے ہیں کہ یہ یاد رکھنا وقت گزر جائے گا، ان سے بھی بڑے بڑے لوگ آئے جو کہتے تھے ہم نے جانا ہی نہیں ہے، تم تو کہتے ہو کہ جناب اگلے 5 سال، اس سے اگلے 5 سال بھی یہی ہے، اس سے بڑے بڑے آئے تھے پرویز مشرف جیسے، ضیاء جیسے، جب وہ نہیں رہے تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کہتے تھے کہ ہمارے اقتدار کو زوال نہیں ہے، بلکہ یہ میں جنرلوں کی مثال بھی چھوٹی دی ہے، وائسرائے آیا، انگریز آیا، جن کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، مطلب کیا ہے کہ ایک طرف غروب ہوتا تھا تو اگلی طرف سے جب طلوع ہوتا تھا، کہیں دن چڑھتا تھا تو یہ سارا ایریا برطانیہ کے زیر تسلط ہوتا تھا، وہ نہیں رہے تو ان کی کیا اوقات؟ ہلاکو چنگیز اور وہ منگولے نہیں رہے تو ان کی کیا ویلیو ہے؟ بس اتنی سی بات ہے، رہنا سدا رسول اللہ کے دین ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو دین میں لے کے آیا ہوں یہ وہ دین ہے کہ لیلوہا کا نہارہا، جس کی راتیں بھی دن کی طرح چمکدار ہیں۔ یہ واضح چیزیں موجود ہیں۔ آپ حضور کے دین کی طرف آئیں تاکہ پاکستان میں تھانے سے لے کے پارلیمنٹ تک وہ قانون چلے کہ جس کے اندر غریب اور امیر کا فرق نہ بیان کیا جائے۔ جب حضور کا دین آئے گا پھر موٹر وے کے اوپر کسی بیٹی کی آبرو پامال نہیں ہوگی۔ پھر بہاولپور کی طاہرہ جس کے ساتھ ایک وڈیرے نے اس کے ساتھ زیادتی کر کے تھانہ خرید لیا، چوکی خرید لی، چوکی سے تھانے، تھانے سے چوکی، وہاں سے کوچ، اور کوئی اس کا پرچہ دینے کو تیار نہیں تھا تو یہ کہہ کے اس نے زہر پی لیا کہ ابا کل سے سر جھکا کے نہیں چلو گے، سر اٹھا کے چلو گے، تیری بیٹی نہیں رہے گی۔ ہم کہتے ہیں کہ پھر کوئی طاہرہ زہر نہ پیے، یہ تب ہوگا جب پاکستان میں رسول اللہ کا دین آئے۔ ہم کہتے ہیں
کہ گواہ کے سر پہ قرآن دینے سے پہلے کہ تو جو گواہی دے گا سچ سچ دے گا، سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولے گا، اس سے پہلے جج کے سر پہ قرآن دیا جائے کہ تو کہے کہ جو فیصلہ کروں گا قرآن و سنت کے مطابق کروں گا۔ آپ دے فیصلے، پھر ہم دیکھتے ہیں بچتا کون ہے۔ یہاں پہ قانون ہی مختلف ہے، یہاں پہ ماڈل ٹاؤن میں 14 قتل کرنے والوں کو کوئی نہیں پوچھتے، یہاں پہ فیض آباد میں 7 لوگوں کو جناب نہتے لوگوں کو گولیوں کا نشانہ بنانے والوں کو کوئی نہیں پوچھتا، یہاں پہ جناب بلدیہ میں 250 لوگوں کو جلانے والوں سے کوئی نہیں پوچھتا۔ اور دہشت گرد کون ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے لبیک کے نعرے لگائے اور بابا جی پہ پھولوں کی پتیاں پھینک دی تو آپ دہشت گرد ہیں۔ جہاں دہشت گردی کی تعریف حضور کا نعرہ لگانا ہو تو ہم وہاں پہ یہ کہنا چاہتے ہیں آپ جتنا جبر کرتے جائیں گے اس نعرے کی گونج اتنی بڑھتی ہے۔ تاجدار ختم نبوت، یہاں پہ زیادہ میں کمنٹ نہیں کرتا پھر کوئی غصہ کر جائے، وارث شاہ کی زبان میں ایک ترجمہ کرتے بات ختم کرتے ہیں۔ اونچی سبحان اللہ، بابا اونچی بولی، کہتے ہیں جناب غازی ظہیر کے والد صاحب کو کہنا گھر خالی کر کے کہیں اور چلے، کیوں بھائی تھوڑے پیو در آج یہاں پہ ایک بندہ غازی ظہیر کے ساتھ نہیں کھڑا، یہاں پہ ہر بندہ رسول اللہ کا غلام غازی ظہیر کے ساتھ کھڑا ہے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے بولیے انشاءاللہ۔ ہمارے گھر حاضر جی ان کے، ہماری حویلیاں، ہمارے جناب اعلیٰ رقبے ان کے لیے حاضر جنہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ کے لیے وقف کیا۔ یہ کیا بات ہے؟ خیر کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اس کا حساب انہیں دینا پڑے گا۔ اور یہ جو فیصلے دے رہے ہیں، یہ جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، یہ زیادہ چلنے والا نہیں۔ بابا فرماتا ہے تیری صدی دار پھریا مک گئی دنیا تو میرے دور ہے کدڑانا بیوی پاک لگ دے شیر ویا۔ آج میں وارث شاہ دے ضلع میں ہاتھ جوڑ کے سید دے گیا کھا سیدہ تیرا قلعہ لبیک آلیا دھو چھڑے آیا اور محمد عربی دے شیر گردن جھکا کے نہیں چل رہے، سر اٹھا کے اپنے آقا دا نعرہ لا رہے ہیں۔